أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق کبھی شاہ شہان و شیروان عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکن عشق مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی بدھ قدائے تصورات معزز سامعین محترم تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں میں اور آپ حاضر ہیں اور ہم حضور کی ختم نبوت کے اس جلسے میں اس لیے آئے ہیں
کہ ہم تصدیق کریں کہ پہلا مجاہد ختم نبوت جس طرز سے میدان عمل میں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلا، ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے، اور پہلے ختم نبوت کے محافظ جناب سیدنا صدیق اکبر، اور ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے بلکہ دہرانے کے لیے آئے ہیں کہ انسان نے اپنے کون سے بھی کیسے بھی حفظ مراتب کے اعتبار سے قاعدے اور قوانین بنائے ہوں، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح جنہوں نے خود قانون بنایا کہ آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا، لیکن جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو پھر اپنا بنایا ہوا قانون توڑا، کہا بدری ہو یا غیر بدری ہو اب یمامہ پہنچے حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ ہم یہ سبق یاد کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ساروں کے اپنے پروٹوکول ہوں گے، اپنے جناب منصب اور اپنی عزتیں ہوں گی، لیکن جب بات ختم نبوت کی آ جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح اپنا بنایا ہوا قانون توڑ کر میدان یمامہ میں جانا، یہ سنت صدیقی ہے اور یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور پھر ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ حال وہ یہ کرنا کہ اس جگہ کا نام حدیقۃ الموت پڑ جائے، اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمام چیزیں چھوڑ کر، تمام خطرات لاحق کر کے اور تمام لشکر ایک جمع کر کے حضور کے منکرین ختم نبوت، حضور کے دشمنوں کے خلاف بیک وقت چڑھنا، یہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ اور حضور کی ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ کہتے ہیں نا، ہم نے اس سے پہلے کبھی اتنی سخت جنگ لڑی اور نہ اس کے بعد کبھی سخت جنگ لڑی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے سے وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے، اس مسیلمہ کذاب ملعون کے ساتھی، اور ادھر سے حضور کے غلام نکلے۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت واشی بن حرب بھی اس مقام میں پہنچے اور حضرت ابو دجانہ بھی پہنچے۔ اور اگر اعزاز کی بات سمجھ لی جائے کہ جناب ہم نے یہ کر لیا ہے بس اب ہمارا کام نہیں بنتا، ایک سوال بنتا ہے بھائی حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک کہاں ہے؟ قسطنطنیہ کے دروازے پر۔ اور جناب حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ جن کے گھر حضور کی اونٹنی اللہ کے حکم سے آ کے رکی ہے۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے دروازے پر بیٹھے رہتے اور کہتے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ حضور مدینے میں سب سے پہلے میرے گھر میں مہمان ٹھہرے، تو وہ ساری زندگی بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دین کا مقصد آستانہ بنا کر، دین کا مقصد وہاں بیٹھ جانا یہ نہیں ہے، بلکہ دین کا مقصد یہ ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور خودی ہے تیغ پساں لا الہ الا اللہ، اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ انہیں پتا تھا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اور اگر دین کا مقصد یہ ہوتا کہ جناب اس جگہ کو اعزاز بنا کر بیٹھ جائیں تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری وہیں بیٹھ جاتے، لیکن حضور کے دین کے لیے قسطنطنیہ آ کر قبر بنوائی۔ اور حضرت ابو دجانہ کہتے کہ میں تو وہ ہوں جن کو حضور نے خود تلوار عطا کی ہے، اور میں نے حضور کے سامنے وہ شعر بھی پڑھے ہیں، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ حضور نے مجھے خود تلوار عطا کی ہے، میں جناب احد والے دن حضور کے سامنے ایسے بھی چلا ہوں، حضور نے مجھے داد بھی دی اور کہا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ یہ ساری باتیں موجود تھیں، لیکن ابو دجانہ یمامہ کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ اور واشی بن حرب جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ایک مرتبہ سامنے سے دیکھا اور پھر پہنچ گئے یمامہ میں،
اور اس نیت سے پہنچے کہ آج اپنے ہاتھوں سے اس منکر ختم نبوت کا کام تمام کروں گا۔ اور جب پہنچے تو پھر کہا ساری زندگی یہی کہتے رہے، اپنے ہاتھوں سے جب مسلمہ کذاب کو مارا تو پھر ساری زندگی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت والے دن پوچھا کہ تو نے میرے سب سے اچھے بندے کو کیوں شہید کیا، امیر حمزہ کو، کہا میں کہہ دوں گا کہ یا اللہ تیری دھرتی پہ جو سب سے برا تھا اس کو بھی تو میں ہی مار کے آیا ہوں۔ یہ حضرت باشی بن حرب اور حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ۔ حضرت براء بن مالک، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارے لشکر جمع کیے اور ان پہلے لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوتی رہی مسلمہ کے ساتھ، لیکن بات پھر آ گئی خالد سیف من سیوف اللہ تک، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار ہے جی۔ حضرت خالد بن ولید پہنچے جب یمامہ کے مقام پر، اور حضرت خالد بن ولید نے جب صف سیدھی کی نا تو ادھر سے بھی نعرہ تکبیر لگے اور ادھر مسلمانوں کے لشکر سے بھی نعرہ تکبیر لگے۔ پھر بات آ گئی یا محمدہ انصر یا محمدہ انصر یا محمدہ۔ جب وہ 40,000 کا لشکر قلعے میں بند ہو گیا نا تو یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی ہیں جی۔ پھر حضرت، اور یہ بات یہ یاد رکھنا کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہو جائے تو پھر اکیلے ہی کود پڑنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی لکھا نا کہ مجھے بھی کئی مخلص دوستوں نے جو اخلاص کا معنی نہیں سمجھتے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، آپ تو بڑے صوفی بزرگ ہیں، یہاں گولڑے میں بیٹھے ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کانے کے مقابلے میں مرزے کے مقابلے میں جانے کی؟ تو فرمایا وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے، اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب وہاں سے چل پڑے گولڑے سے لاہور کی طرف اور مناظرے کے لیے اکیلے ہی چل پڑے۔ یہ سنت ہے صحابہ کی کہ جب 40,000 کا لشکر قلعہ بند ہو گیا تو حضرت براء بن مالک جب صحابہ جانا قریب جائیں قلعے کے دروازے پر تو وہ اوپر سے آگ پھینکے، اوپر سے جناب کوئلے پھینکے، اوپر سے پگھلا ہوا سیسا اور لوہا پھینکے اور جناب شہداء کی تعداد بڑھتی جائے۔ حضرت براء بن مالک آ گئے صحابہ کے پاس، کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا جی قلعہ بند ہو گیا، دروازہ بند کر دیا ہے۔ فرمایا اب میں آتا یہ غازی تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ حضرت براء بن مالک آ گئے، کہا مجھے ڈھال پر اٹھاؤ، مجھے ڈھال پر اٹھاؤ۔ آپ بڑے پتلے جسم کے مالک ہیں، بڑے چھیٹ کے، پنجابی میں کہتے ہیں بڑے چھیٹ کے بدن کے مالک ہیں، اور یہ حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں حضرت براء بن مالک۔ اور حضرت عمر نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ براء بن مالک کو کسی لشکر کی کمان نہیں دینی، یہ لشکر کو اس مقام تک لے جائے گا کہ واپس بچنے کی امید نہیں بچے گی۔ اتنے جوش جہاد سے بھرے ہوئے آپ نے فرمایا بھائی ہن گل ساڑھے تے آ گئی ہیں جی۔ یہ حضرت صحابہ کی سنت ہے اکیلے ہی پورے لشکر میں ختم نبوت کے لیے کود پڑنا۔ آج کہتے ہیں کہ جناب آپ کو ہی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ میں نے کہا ہاں سمجھ آ گیا ہے، اور براء بن مالک کی طرح آ گیا ہے۔ ہاں ہم نہیں دیکھتے بھی بندہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے قائد نے نہیں دیکھا کہ بندوں کا لشکر پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آیا۔ جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئی تو ہم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمارا قائد اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ براء بن مالک کی سنت ہے اکیلے کود پڑنا۔ بابا جی کو خطرے لاگ نہیں تھے، اپنے بھی جناب خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی دشمن اور بیگانے بھی دشمن تھے، لیکن مسئلہ ناموس رسالت کا تھا۔ اکیلے اسمبلی ہال میں بیٹھے ہوئے حضرت براء بن مالک نے کہا اٹھاؤ مجھے، ڈھال کے اوپر اٹھاؤ۔ جب ڈھال کے اوپر اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھال کو اچھالا، اچھال کے 40,000 کے لشکر میں حضرت حضرت براء بن مالک مسلمہ کذاب کے لشکر میں جناب گھسے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایک ایسے کر کے ایک ایک وہ نیزہ بھی اوپر کرتے نا تو حضرت براء بن مالک کی جناب ایک ایک جسم کا حصہ کٹ جانا تھا۔ تو اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال پھر براء بن مالک نے 40,000 سے لڑتے ہوئے دروازہ کیسے کھولا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ کہنا گھر بے کے نہیں،
گلانا نہیں، کہتا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس اور ربابہ ہے۔ کہتا کہ اونا کوئی جناب ہریسے اور ڈانڈ بیٹھ کر دی قوت نال نہیں بوا کھولیا، جناب او لشکر دا حدیقت الموت دا بوا ڈانڈ بیٹھ کر نہ نہیں کھولیا، اقبال کس نہ کھولیا، کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، کہتا انہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی قوت نہ کھولیا۔ حضرت برا بن مالک نے 40,000 نہ لڑ دے ہویا جناب کرے دا دروازہ کھول دیتا، پھر صحابہ نے 40,000 بڑھ کے رکھ دیتا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچن دیتا۔ یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ، اور ختم نبوت کا مسئلہ ابھی 295 کے ساتھ چھیڑنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، کبھی شکوں کو چھیڑنے کی باتیں کی جاتی ہے، اور کبھی 7B اور 7C ختم نبوت کی جناب شکوں کو جناب تبدیل کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صدیق اکبر کے غلام اس ملک میں بستے ہیں، حضرت فاروق اعظم کے غلام اس ملک میں بستے ہیں، جب تک ہماری جسم میں آخری سانس بھی باقی ہے حضور کی ختم نبوت پر اسی طرح پیرا ہوگا جس طرح بابا جی نے فیض آباد میں پیرا دیا ہے۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اس پر 1200 صحابہ ختم نبوت پر پیرا دیتے ہوئے 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، 1200 صحابہ، اور حافظ و قاری اس امت کے بڑے بڑے حافظوں کا حضرت سالم جیسے حافظ اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے بنایا ہوا قانون بھی توڑا، اور کہتے ہیں کہ 8 یا 9 بدری صحابہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اتنی بڑی قربانی کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوا۔ مجھے یہ بتاؤ بھائی، ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام تقریباً 1200 میل چل کر یمامہ جائیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا کر شدید ترین جنگ لڑیں، اور آج کا مسلمان گھر سے بھی باہر نہ نکلے اور کہے جی میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی جناب حضور کی ختم نبوت کا ماننے والا ہوں، جناب میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ مجھے بتا، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نہ انہوں نے اپنے بچے دیکھے، نہ انہوں نے اپنا مال دیکھا، نہ انہوں نے صبح دیکھی نہ شام دیکھا، بلکہ ان سے تو پوچھنے والے اس بات پر مجبور ہو گئے، اور یار بتاؤ تو صحیح کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ نہ دن دیکھتے ہو، نہ رات دیکھتے ہو، نہ صبح دیکھتے ہو، نہ شام دیکھتے ہو، نہ شجر دیکھتے ہو، نہ حجر دیکھتے ہو، نہ جناب سمندر دیکھتے ہو، نہ دریا دیکھتے ہو، بتاؤ تو صحیح وہ نبی کی شان کیا ہے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے۔ اور رومیوں نے جاسوس بھی بھیجے، انہوں نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ یہ کون ہے، کیا جناب پریکٹس کرتے ہیں، کرتے کیا ہیں صبح شام، جس طرف آتے ہیں جناب بخیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، لشکر کے لشکر الٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہ ہیں کون؟ تو جناب مسلمان کی تاریخ صرف 2 لفظوں کی ہے جو رومی جاسوس نے واپس جا کر اپنے لشکر میں کہی تھی۔ آج کا مسلمان نہ کمانے سے فرصت نہ کھانے سے فرصت، جب دین پر بات آ جائے چھڈو جی یہ تو مولویاں بنایا ہویا اے سن، اور جناب جاسوس جا کے مسلمانوں دے بارے کہندا کی، اور جب میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، ہاں جی جدو تک ایک قوم بیگانی نہیں سی نہ ہوئی نا، اقبال کہندا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے۔ کہندا تینوں کی پتہ ہوئے کہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے جان دے یمامہ مزہ کتنا، اور کہنے نا جناب ایک ہی کہنے تینوں کی پتہ ہوئے کہ فیض آباد دی ٹھنڈی ہواواں بہ کے ختم نبوت اتے پیرا دین دا چس کیے، نبوت تے اتے پیرا دین دے جرم جناب پاداش، انہوں نے کہا جناب بڑا بڑا جرم ہے، چلو تو انہوں سزائے موت سنا دیا، تے وہ جناب قیدیاں دا لباس ہوندا نا، ایڈے گین جیلن جان دے نو قیدیاں دا خاص لباس ہوندا، تے آپ نو جناب جدو قید چھڑا دیتی گئی تے آپ نو جناب وزن کیتا جاندا اور قد باپیا جاندا، اور اس تو بعد جدو آپ نو لباس پہنا دیتا گیا، تھوڑے دن بعد جدو اور جناب ڈران واسطے سپریٹینڈنٹ نے اپنے کمرے بلایا نا، انہوں نے کہا جناب نیازی صاحب آپ کا جناب ڈیتھ وارنٹ آ چکے ہیں، تو نیازی صاحب کیا اے ریت پرانی ہے، اے ریت پرانی ہے، ہاں جی
جدو بابا جی بھی ایسے اگلی گل سنانا، جدو بابا جی بھی لے کے گئے نا جناب کوتوالی تھانے، ادو تو جناب تحریک بھی نہیں سی بنی. یہ لوگ سمجھتے ہیں دلیری انج آ جاندی، نا 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 نا، دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خودرا. حافظ شرازی کہندا رب ہے ہر کسی نو نہیں حضور دی محبت دیندا، چن چن کے بندیاں نو دیندا. جس ٹائم تحریک بھی نہیں سی، پیچھے جان والا بندہ بھی کوئی نہیں سی، اس ٹائم انہیں کیا جناب ایس پی نے انہوں نے کہا مولانا صاحب ہم نے آپ کی ریکارڈنگز بڑی سنی ہے، یہ تقریباً مشرف دور دی گل ہے، ہم نے وہ آپ کی جناب آڈیو ٹیپ سنی ہے، آپ بڑی سخت تقریریں کرتے ہیں، آپ نے مشرف کے خلاف تقریریں کی دی ہیں. بابا جی فرمایا جھلیا تو وہ آڈیو سنی ہے، ادھر آتے میں لائیو سنا ہوں. حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نو پھر انہاں دے ڈران دے طریقے تو نہیں ہوندے نا، ہاں جی، اے ڈران دے مختلف طریقے نال، اے تارے عنکبوت دی طرح انہاں دا جال ہوندا نا، اے مختلف طریقے نال جناب. اور شاہ صاحب نو معلوم ہے اتھے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جرنیل علیہ سنت نو انہوں نے بھی بلا کے تے جناب سانو بھی سپرنٹینڈنٹ دے کمرے بلا کے جناب بڑیاں کہانیاں سناندے سن. تے جناب واپس نکل کے نا تے ٹھوڈے نا بوا کھول کے کہیدا سی بچے لگ دیو اسی لڑ کے آؤ، حضور دی ناموس تے حضور دی ختم نبوت تے سودا نہیں ہو سکتا. علامہ عبدالستار خان نیازی انہیں سپرنٹینڈنٹ نے کیا انہیں کہا علامہ آپ کے جناب ڈیتھ وارنٹ نکل آئے ہیں، آپ کی انشاءاللہ جلد، وہ کہنے لگا بھئی جلد آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. کہ علامہ عبدالستار خان نیازی پتہ ہے نا ایڈا وڈا ترا سی، اے علماء واسطے گل ہے. علامہ جدو عراق گئے نا، عراق علامہ عبدالستار خان نیازی تے ایڈا بڑا آپ نے ترا تے جناب وہ پھر شخصی وجاہت بھی سی. بابا جی فرماندے تھے حضرت عثمان غنی تو بعد صرف علامہ امت مسلمہ میں پڑھیا بھی علامہ عبدالستار خان نیازی ہیں جنہوں نے دعویٰ کیتا کہ میں بالغ ہوں، جدو دا بالغ ہویا اس تو بعد کدی غیر مارا مورت نہیں دیکھا. اتنا بڑا دعویٰ. اور بابا جی کہتے سن میں پھر آخری بیڑے حضرت علامہ دے جنازے تے پہنچا تے آپ دے مرید نے جناب سعودیہ تو کیٹی بھیجی سی، کہندے نا آپ دا چہرہ کیٹی نالوں زیادہ سفید سی، اس طرح چمک رہا سی. کیوں نہ چمکے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہاں جی سب پانے والے، پھر پا لیتے ہیں جناب چمک. پھر تے جناب ساڑھے بابا جی بھی 3 دن تا باہر پہ رہن، ہاں جی سامنے کو جناب لوگوں کے احتیاطی تدبیر. میں کہا سائیں جانن تے گائی جانن، اسی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں سائیں جانن تے اس طرح جناب. اے تا گل ہی کوئی نہیں جناب، اے تا گلنا بڑی اگے دیاں. پھر اسی اے نہیں سناندے، اسی گل حضور دی کر دیاں. ہاں جی تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی جدو عراق پہنچے نا ایڈا بڑا ترا اور جناب اس طرح بنیا کہ اتنے ایک جناب ساری دنیا دے علماء کٹھے سن. یہ علماء واسطے گل ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جناب ہر مولانا کو ہر عالم کو ایسا ترا باندھنا چاہیے. نیازی صاحب نے تاریخی جملہ بولیا، فرمایا باندھنا تو چاہیے پھر کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہیے. علامہ عبدالستار خان نیازی ایڈا ترا بنیا تو جناب سپرنٹینڈنٹ نے کیا علامہ آپ کے ڈیتھ وارنٹ آ گئے ہیں، آپ کو جلد پھانسی کی سزا سنائی جائے گی. حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے ترا اتار کے نا سپرنٹینڈنٹ دی میز پہ رکھ دیتا. فرمایا اوے تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، نیازی سر پر کفن باندھ کے پھرتا ہے. اے علامہ عبدالستار خان نیازی. اور پھر جدو جیل گئے جناب، جدو پیمائش ہوئی وہ کپڑے تے تھوڑے دنوں بعد حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی نے کپڑے تنگ ہو گئے. اور سپرنٹینڈنٹ کہنے لگا نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا ڈیتھ سیل میں، جیسے موت کی چکیاں کہا جاتا ہے، ہاں جی ہمیں بھی شرف حاصل ہوا ہے وہیں رہے ہیں، ہاں جی انہی چکیوں میں رہے ہیں. اور جناب انہوں نے کہا جی نیازی یہاں جو بھی آتا ہے نا اس سکڑ جاتا ہے، کمزور بڑے بڑے پہلوان سکڑ جاتے ہیں اور وہ جناب ان کا وزن کم ہو جاتا ہے، سارا بیمار ہو جاتے ہیں. فرمایا نیازی کوئی جرم کر کے نہیں آیا، یہ حضور کے نام پر آیا ہے. ہاں یہ وہی ریت ہے جدو حضور دے غلام نکلن تے ادھر اینج کر کے، ہاں جی سر ڈھا کے نہیں، ہاں یہ سر رکھا ہی اس لیے دستار یہ ایک در پر جھکتا ہے، بس وہ اللہ کا در ہے بس. اور ہمیں بتا کر گیا ہے امام کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو اور جو یہاں نہیں